ویلکم ٹو پارٹ 2۔ اس پارٹ میں ہم ECD ڈسکس کریں گے۔ پھر دوسرا پورشن جو کہ موسٹ اینڈ مور امپورٹنٹ فار پیاس ٹیسٹ ایز ویل ایز فار دا AM پوسٹ، جتنے بھی AM اسٹریٹجک پلان آرگنائزیشن میں اس ویڈیوز میں جتنے بھی انہوں نے کام کیا ہے جس کا AM کا ٹیسٹ آتے ہیں، تو اس میں یہ ECD یعنی الیکٹرانک ڈیوائسز اینڈ سرکٹ تھیوری یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو پہلا والا یہ تو بنیادی ہے، سرکٹ انالیسس یہ سب کے لیے ہے، اور یہ ECD یہ الیکٹریکل والوں کے لیے بھی ہے، مگر مور اسپیشلی الیکٹرانکس والوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ الیکٹرانکس ان ہی ڈیوائسز کو کہتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے جو ہے نا اس کے اوپر کیسے گرپ حاصل کر سکتے ہیں ہم۔ اس کے لیے بکس کافی زیادہ ہے جو کہ ٹیکسٹ بک ہے، اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں تو یہ بک ہے بائلاسٹڈ کی، رابرٹ بائلاسٹڈ اینڈ نیوز۔ تو یہی بک ہے جو کہ میں ٹیکسٹ بک استعمال کروں گا، اور اس کے ساتھ جو ہے نا 3-4 اور بھی بکس ہیں وہ ایز اے ریفرنس میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ ابھی جیسا کہ اوپر نظر بھی آ رہا ہے، یہ فلوئڈ کا، یہ مالوینو کا، اور یہ VK مہتا کا، اور پاور الیکٹرانکس کا ہے ایک۔ تو کون کون سے چیپٹر دیکھنے ہیں؟ سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ، یہ اس کا انٹروڈکشن ہے، پہلا چیپٹر لازمی۔ دوسرا یہ بنیاد ہے، بیسکس ہے۔ دوسرا چیپٹر ڈائیوڈز اپلیکیشن۔ تیسرا چیپٹر بائی پولر جنکشن ٹرانزسٹر BJT۔ پھر اس کی بائیاسنگ۔ تو بائیاسنگ میں جو تیسرا نمبر چیپٹر ہے، اس میں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے 3.4 کامن بیس کنفیگوریشن، اور ٹرانزسٹر ایمپلیفائر ایکشن، کامن ایمیٹر، اور کامن کلیکٹر کنفیگوریشن۔ تو یہ چیزیں یہ 3 ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کنفیگوریشن آتے ہوں اور ان کے فارمولے بھی آتے ہوں۔ پھر اس کے بعد DC بائیاسنگ اس کی ہو جاتی ہے، اور کیو پوائنٹ نکالا جا سکتا ہے، اور وہ بھی آتے ہیں ٹیسٹ وغیرہ میں بھی آتے ہیں، اور خاص کر انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو چیپٹر نمبر 4 پڑھ لیا جائے، پھر FAT شروع نہ کیا جائے، پھر اس کے بعد BJT ٹرانزسٹر ماڈلنگ چیپٹر نمبر 7 دیکھ لیا جائے، اور پھر چیپٹر نمبر 8 دیکھ لیا جائے۔ تو یہ ایک پورشن جو ہے نا کلیئر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد FET دیکھ لیا جائے، اور FET کے بعد جو ہے نا FET بائیاسنگ دیکھ لیا جائے، اور پھر اس کے بعد FET سگنل اسمال سگنل انالیسس۔ تو یہی 9 چیپٹر جو ہے نا دیٹس انف۔ ہاں، اگر اس میں جو میں نے چیپٹر بتا دیے یہ 9 چیپٹر ہو گئے، اگر کسی کو اس بک سے سمجھ نہیں آتا تو ایز اٹ از وہی چیپٹر میں ریکمینڈ کرتا ہوں دوسرا بک، یہ ہے الیکٹرانک پرنسپل مالوینو کی۔ بہت ہی آسان لکھا ہے، بہت ہی سلیس انداز میں لکھا گیا ہے، مگر یہ بہت ہی زیادہ بیسک لیول کا ہے۔ اگر ادھر کوئی ٹاپک سمجھ نہیں آتا تو ادھر سے ہیلپ لے سکتا ہے۔ تو یہ بک بہت ہی آسان ہے، بہت ہی موسٹلی ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ ایز اٹ از وہی چیپٹرز ہیں، اور اس میں صرف آسان لکھے گئے ہیں۔ اچھا جی، پھر اس سے جو بائلاسٹڈ سے تھوڑا اوپر لیول کا ہے تو وہ ہے فلوئڈ کا۔ تو یہ فلوئڈ والا ہے، تو اس میں اگر ادھر سے بھی دیکھ لیا گیا اور مالوینو سے بھی دیکھ لیا گیا، اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں نے آگے بھی دیکھنا ہے کہ ایڈوانس لیول پہ کیا ہے، تو فلوئڈ کا دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد اگر اس میں بھی سمجھ نہیں آتا تو سب سے پھر آسان یہ ہے VK مہتا کی۔ تو یہ 4 بکس ہو گئے ECD کے لیے، تو کوئی بھی آپ اس میں سے اٹھا لیں، مگر چیپٹر جو میں نے بتائے ہیں وہی چیپٹر دیکھنے ہیں، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا ٹیسٹ۔ تو دوسرا پورشن بھی آئی ہوپ کہ کور ہو گیا ہے، اور پھر اسی الیکٹرانکس کے ساتھ ہی پاور الیکٹرانکس ریلیٹڈ ہے۔ پاور الیکٹرانکس سے بھی 1-2 MCQs آتے ہیں، اور کبھی کبھار انٹرویو میں پوچھتے ہیں۔ تو یہ ہے MH راشد کا بک، آپ اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ چیپٹر نمبر جیسا کہ میں نے اوپیمس کا کہا تھا، ادھر بھی ہے صدیقوں کی بک میں، اور ادھر بھی چیپٹر نمبر 14 ہے۔ تو ادھر سے دیکھ لے یا ادھر سے دیکھ لے وہ ایک ہی چیز ہے۔ یہ چیپٹر نمبر 16 پاور ایمپلیفائرس، دس از موسٹ امپورٹنٹ، یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انٹرویو میں ادھر سے 1-2 MCQs آتے ہیں کبھی کبھار۔
کیونکہ اس کی یہی پوچھا جاتا ہے کہ اس کی ایفیشنسی کتنی ہے، کلاس اے کی، کلاس بی کی، کلاس سی کی، کلاس ڈی کی، اور اس کے کیا کیا جو ہے نا ڈفرینسیشن ہے. تو یہ چیپٹر نمبر 16 کافی امپورٹنٹ ہے. اور پھر اس کے بعد چیپٹر نمبر 20 یہ بھی امپورٹنٹ ہیں. پاور ڈائیوڈ، ٹنل ڈائیوڈ، فوٹو ڈائیوڈ، تو یہی چیزیں ٹیسٹ وغیرہ میں آتی ہیں. اور پھر اس کے بعد چیپٹر نمبر 21 کے ادر ڈیوائسز، تو ایس سی آر اور اس کے لیچنگ کرنٹ، ہولڈنگ کرنٹ، ڈائیک، ٹرائیک اور یو جے ٹی، تو فوٹو ٹرانزسٹر، اپٹو آسیلیٹر، یہی چیزیں بھی دیکھ لیا جائے. تو یہ اس کا کورس جو ہے نا سب سے زیادہ ہے اور یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے. آئی ہوپ کہ ادھر تک جتنے بھی ہم نے دیکھ لیے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اگر کسی کو مسئلہ ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے.